اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک خاتون آئیں، کہنے لگیں اماں، ایک اچھے اخلاق والی عورت کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اچھے اخلاق والی عورت کی 10 نشانیاں ہیں۔ جس عورت کے اندر یہ 10 نشانیاں موجود ہوں تو سمجھ لینا وہ عورت اچھے اخلاق والی ہے، اور جس عورت میں یہ 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں تو سمجھ لینا، یقین کر لینا، وہ عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے پہلے ایسی عورت کا چناؤ کرو، ایسی عورت کو تلاش کرو جس عورت کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بتائی گئی 10 نشانیاں موجود ہوں۔ تو اس خاتون نے پوچھا، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ 10 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، پہلی نشانی، اچھی عورت کو جھگڑا کم سے کم کرے گی، اپنے شوہر سے جھگڑا بالکل ہی کم کرے گی، کیونکہ شوہر کے اوپر چڑھنے والی، مطلب اوپر چڑھائی کرنے والی عورت، شوہر کو پریشانی کرنے والی عورت اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، تلخ لہجہ اپنانے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، اور جب اللہ کا قہر ٹوٹتا ہے تو پھر وہ روتی ہے، چلاتی ہے، لاوارث ہو جاتی ہے۔ اس کے رونے کا غم اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اس لیے اچھی اور باکمال عورت ہے وہ جو اپنے شوہر کے اوپر چڑھائی نہیں کرتی، اپنے شوہر کو پریشان نہیں کرتی۔ فرمایا، نمبر 2، ایسی عورتیں جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھولے رکھتی ہے، سخاوتیں چلاتی ہے اور صدقہ دینے میں کوئی دیری نہیں کرتی۔ اچھی عورت ہے وہ جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھولے رکھتی ہے، دوسری عورتیں آتی ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہیں، اس کا سخاوت والا ہاتھ دوسری عورت مند عورتوں کی مدد کرتا ہے، اور وہ صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی، صدقہ بلاؤ کو ٹال دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون کپڑے دھو رہی تھی، اس کا بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اتنے میں ایک سائل آیا، بھوکا تھا اور کہنے لگا، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ تو اس کے پاس ایک روٹی تھی، اس نے آدھی روٹی اس کو دے دی، اللہ کے نام پر صدقہ کر دی۔ سائل وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑیا آیا، اس عورت کے بچے کو اٹھا کر دوڑ گیا۔ اب اس عورت کو کپڑے بھول گئی، بھیڑیے کے پیچھے پڑی دوڑی چلی جا رہی تھی کہ میرا بچہ بھیڑیا لے کے جا رہا ہے۔ اچانک سے آگے ایک شخص نمودار ہوا، اس نے بھیڑیا کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیا، بچے کو اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس عورت نے کہا، تیرا احسان ہے مجھ پر، اے اللہ کے نیک بندے، تو نے مجھے پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ بچے کی جان بچائی۔ اس شخص نے کہا، میں بندہ نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ یہ جو تو نے سائل کو اللہ کے نام پر آدھی روٹی دی ہے، اس آدھی روٹی نے اللہ کے نام پر دیے صدقے نے تیرے بچے کی جان بچا لی۔ تو فرمایا اچھی عورت ہے جو صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ اور فرمایا، نمبر 3، دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی عورت وہ اسلام کی مقدس شہزادی عورت ہے جو دینی وقتوں میں سے نکال کر دن میں 5 ٹائم نماز ادا کرتی ہے، بہت ہی کمال اور باکمال عورت ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، میں نے توبہ کی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ تو گناہ کے ڈر سے میں نے اللہ سے پکی توبہ کر لی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا، تو نے آخر کون سا ایسا گناہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا، مجھ سے زنا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی اور میرا ایک بچہ پیدا
ہوا تو اس گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، قتل کر کے اسے مٹی میں ڈال دیا تاکہ میرا گناہ چھپ جائے، معاشرے میں ذلیل نہ ہوں اور ذلیل نہ ہو جاؤں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ زنا کیا کار عورت ہے۔ بس اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے بچے کو قتل کر ڈالا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او بدبخت عورت، یہاں سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے گناہ کی وجہ سے آسمان سے کوڑے برسیں اور ہم بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ وہ عورت ٹوٹے دل سے روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے تو نے توبہ کرنے والی کا دل توڑ دیا۔ اے موسیٰ، کیا تو نے اس سے بھی بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے جبرائیل، کیا اس سے بھی بڑا گناہ گار ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ خدا را، اگر اچھی اسلام کی مقدس شہزادی بننا چاہتی ہو تو پھر نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، نماز 5 وقت ٹائم ادا کرو۔ فرمایا نمبر 4، دوسری عورتوں کے عیبوں پر نظر ڈالنے کی بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے والی عورت۔ آج کل کی عورتیں اپنے گریبان میں تو جھانک کر دیکھتی نہیں اور دوسروں کی عیب تراشیاں کرتی ہیں، دوسروں میں نقص نکالتی ہیں، دوسروں کو کہتی ہیں کہ اس کے اندر یہ نقص ہے، کیا ان کے اندر یہ نقص ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، تو ناظرین اسلام کی شہزادی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ تم حضرت انسان ہو۔ اسلام کے مقدس شہزادوں کو والا کام کیا کرو، وہاں کی بات سن کر یہاں نہ لگایا کرو، یہاں کی بات سن کے وہاں نہ لگایا کرو۔ پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑوانا، پھر دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کروانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا، کیا یہ تجھے زیب دیتا ہے؟ دوسری عورتوں کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا، اگر تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب ہے کہ تو کالی ہے۔ پھر ایک دن انسان نے سمندر سے بہتے ہوئے پانی سے پوچھا، اگر تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر یہ عیب ہے تو کھارا ہے۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا اور ہتھیلی پہ رکھ کر پوچھنے لگا اس سے، اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر یہ عیب ہے کہ تیرے اندر کانٹے ہیں۔ تو ایک دن وہ تینوں ہی چیزیں بول اٹھیں اور کہنے لگیں، اے انسان، اگر تیرے اندر یہ عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کل کی عورتیں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتی، نہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہو سکتا ہے، کہ میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ فرمایا نمبر 6، اچھی عورت دوسرے لوگوں کی لغزشوں کی طرف نظر نہیں کرے گی۔ اور نمبر 7، اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ نہیں کرے گی، کیونکہ شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ کرنے والی خاتون بدترین عورت کہلاتی ہے۔ دنیا کی وہ بدقسمت عورت ہے جو شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کے گلہ کرتی ہے، جو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کی بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ اور اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے سامنے اس کے ماں باپ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ فرمایا نمبر 8، اچھی عورت ہر وقت شوہر سے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہے۔ کوئی اس سے غلط کام ہو جائے جس سے شوہر کی دل آزاری ہو تو وہ فوراً شوہر سے معذرت طلب کرتی ہے۔ وہ عورت جو شوہر کو رخصت کرتے وقت ڈھیروں دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آخری نشانی اچھی عورت وہ ہے جو اپنے اچھے وقت میں تو ہر عورت کا ساتھ دیتی ہے، لیکن اچھی عورت وہ ہے جو شوہر کے برے وقت اور غربت میں اس کا ساتھ دے۔ تو ناظرین، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورتوں کا انتخاب کرو، ایسے اسلام کی مقدس شہزادیوں کو تلاش کرو جن کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کی گئی 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں۔
انشاءاللہ ایسی عورت جب تمہارے گھر میں آئے گی تمہارا گھر کو جنت کا باغ بنا دے گی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو آباد رکھے۔ آمین ثم آمین۔ مزید اسلامی ویڈیو کے چینل کو سبسکرائب کریں